اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن. اس مایوسی کے عالم میں تگ و دو و حرکت چھوڑ دیتی ہیں، اور حرکت چھوٹنا امت سے یعنی موت، یہ مرگ امت ہے. حرکت زندگی ہے اور جمود مرگ ہے امتوں کے لیے. یہ مرگ نا امیدی سے پیدا ہوتی ہے. مہدویت نقطہ امید ہے، یعنی مکتب امید ہے تمام نسلوں کے لیے کہ تمہاری کوششیں اور تمہاری حرکتیں رائگان نہیں ہیں، ضائع نہیں ہیں، بے ثمر نہیں ہیں، نتیجہ بخش ہیں، ثمر بخش ہیں. مہدویت کا مطلب امت کے کام امام کے ذریعے کرنا نہیں ہے. مہدویت کا مطلب امت کے کام امت کے ہاتھوں کروانے کا نام ہے، یعنی امت کے فریضے امت انجام دے. ہم جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ایسے مکتب وجود میں آئے ہیں جنہوں نے امت کو بری الذمہ قرار دیا ہے. امت کو بری الذمہ قرار دینا یہ مذہب امت کو بھی بہت پسند ہے اور بتانے والوں کو بھی پسند ہے، چونکہ دونوں عافیت سمجھتے ہیں، اس کے اندر اپنی سہولت اسی کے اندر سمجھتے ہیں. میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اس وقت آپ کے ملک میں ایک مکتب جو اوائل انقلاب یا انقلاب سے پہلے ایران میں پیدا ہوا تھا، تفکر، انتہائی خطرناک تفکر و نقصان دہ، جو اب سرحدیں عبور کر کے یہاں بھی پہنچایا ہے اور پھیل رہا ہے مسلسل، انجمن حجتیہ کے نام سے یا تفکر حجتیہ، جن کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ ظہور کی شرط یہ ہے کہ زمین ظلم سے بھر جائے پھر ظہور ہوگا، تو ہمیں کوئی اصلاح نہیں کرنی چاہیے، حرکت نہیں کرنی چاہیے، قیام نہیں کرنا چاہیے، امر بالمعروف نہیں کرنا چاہیے، ظہور لیٹ ہو جائے گا. ظہور کے لیے زمین کا ظلم سے بھرنا، فساد سے بھرنا ضروری ہے. ان کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ باقاعدہ خود فعال ہے فساد کرنے میں، اور دوسری شاخ ان کی فعال نہیں ہے لیکن اصلاح کو بھی جائز نہیں سمجھتی، چونکہ اصلاح کو رکاوٹ سمجھتی ہے. یہ تفکر ترویج ہو رہا ہے کیونکہ اس کے اندر امت بری الذمہ ہو جاتی ہے، امت سے ساری ذمہ داریاں اٹھ جاتی ہیں، رفع تکلیف ہو جاتی ہے، امت کو مرفوع القلم بنا دیتے ہیں. امت کو یہی چاہیے کوئی ایسا آئے جو ساری ذمہ داریاں ہم سے اٹھا لے. انبیاء امتوں کی راہیں آغاز کرنے کے لیے آتے ہیں، امتوں کو انجام تک پہنچانے نہیں آتے. انبیاء کے اہداف شروع انبیاء کے ہاتھوں ہوتے ہیں، تکمیل امتوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں. وہ امت کامیاب ہے جو اپنے نبی کے شروع کیے ہوئے راستوں کو انتہا تک جا پہنچائے. وہ امت موفق اور کامیاب ہے جو اپنے امام کے شروع کیے ہوئے راہ کو آخر تک پہنچائے اور تکمیل تک پہنچائے. یعنی تولید مقاصد، علامہ اقبال کے بقول، تولید مقاصد انبیاء کا کام ہے، تکمیل مقاصد امتوں کا کام ہے. تولید مقاصد اماموں کا کام ہے، تکمیل مقاصد امتوں کا کام ہے. تولید مقاصد کی اپنی سختیاں ہیں اور تکمیل مقاصد کی اپنی خاص سختیاں ہیں. کربلا تولید مقصد تھا، تکمیل مقصد ہمیں کرنا ہے. پیغمبر اکرم نے تولید مقصد کیا، تکمیل مقصد ہمیں کرنا ہے. اس تکمیل مقصد کی طرف حرکت، یہ انتظار ہے. یعنی انتظار جیسا نظریہ و مہدویت جیسا فلسفہ ہوتے ہوئے آج ہماری امت کے یہ حال ہے، یہ بہت پریشان کن چیز ہے.
جیسے قرآن کے ہوتے ہوئے امت جن مشکلات کا شکار ہے، منشور ہدایت کے ہوتے ہوئے جو گمراہی کا عالم ہے، یہ بہت پریشان کن ہے۔ چونکہ ہم نے ہر چیز کا متبادل بنا لیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر چیز کا ہم نے متبادل اسی جیسا بنا لیا ہے، ماہر ہیں ان کاموں میں ہم۔ چائنا اس وقت اقتصاد کا امام اس لیے بن گیا ہے کہ اس نے پوری دنیا میں جو کچھ بنتا ہے اس کا متبادل اس نے خود فیکٹری لگا کے بنا لیا۔ جو چیز چاہیے آپ کو اسی شیپ کی، اسی شکل کی جعلی چیز سستی آپ کو مل جائے گی، لہذا جو اصلی چیزیں بناتے ہیں وہ ٹھپ ہو گئے، بیٹھ گئے۔ چائنا ترقی کر رہا ہے۔ یہی حال نظریاتی دنیا میں بھی ہے۔ نظریات کی دنیا میں بھی حقیقی نظریات، اصلی راہیں فراموش شدہ ہیں اور متبادل راستے پر رونق ہیں۔ متبادل ہر چیز مارکیٹ اس کی گرم ہے، ہر چیز جس کا متبادل ہے، متبادل بک رہا ہے، اصل کی طرف کوئی نہیں آتا، قرآن کی طرف کوئی نہیں آتا، قرآن کے متبادل چیزوں کی طرف بہت آتے ہیں، حقیقت کی طرف نہیں آتے۔ ہم نے مہدویت کے متبادل بھی بہت سارے راستے خود بنا لیے جن پہ رش ہے، جن پہ ہجوم ہے۔ ہم نے امت کا بھی متبادل بنا لیا ہے، یعنی خود جو امت کا ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے امت کا، جو نظریہ قرآن و مہدویت کا رکن رکین ہے، اس کا بھی متبادل بنا لیا ہے۔ اس متبادل کی مانگ زیادہ ہے۔ ہمارے پاس امامت کا بھی متبادل موجود ہے، اس متبادل کا چرچا زیادہ ہے، اس متبادل کی طرف رخ زیادہ ہے۔ ہم نے رہبری کا بھی متبادل بنایا ہوا ہے، اس رہبری کے متبادل کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس کی مانگ زیادہ ہے۔ اور متبادل کو اتنا دل سے لگایا کہ یقین ہو گیا کہ یہی اصل ہے، اب اصل کو متبادل سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ روایات ظہور میں ہے کہ جب حضرت ظہور کریں گے، فرمائیں گے، تو لوگ متدینین، دیندار طبقہ، کیونکہ سب سے پہلے جو مقابلہ کریں گے، اٹھ کے کھڑے ہوں گے، وہ دیندار لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلا گروہ جو مقابلے کے لیے تیار ہوگا، روایات میں ہے، کھڑا ہوگا اور رد کرے گا حضرت کو، وہ دیندار لوگ ہوں گے۔ کون سے دیندار؟ جن کے پاس متبادل دین بنا ہوا ہوگا۔ یہ اس متبادل دین کو اصلی دین کے ساتھ پرکھیں گے، بہت فرق نظر آئے گا، فوراً ریجیکٹ کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ تو تھا ہی نہیں، یہ امامت کہاں سے لے آیا آپ، یہ امت کہاں سے لے آیا۔ مثلا امت بننے کے لیے جن متبادل چیزوں کو ہم سے چاہا جائے گا کہ تم انہیں چھوڑ دو، میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ اگر آ کر مجھے کہیں یہ امامہ اتار دو، ابا کبا اتار دو، میں نہیں تیار ہوں گا، نہ، یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے۔ میں نے جو بنا لیا ہے، مجھ سے چاہا جائے گا یہ چھوڑ دو، یہ امت کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ میں نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہی میں نے قرآن سے اور حدیث سے جو سمجھا وہ یہی سمجھا، یہ بنانا ہے، آپ نیا دین لے کر آئے ہیں۔ ہر چیز کا متبادل موجود ہے ہمارے پاس۔ جب تک ہم اس متبادل سے دستبردار نہیں ہوتے، امت کی شکل نہیں دھارتے، انتظار شروع ہی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے پھر ہم بھی افسانے کی طرف جائیں گے، جو کہ افسانہ ہمیں بھی بری و ذمہ کرتا ہے کہ آپ بھی بیٹھے رہیں۔ ظہور تو آخر تو ظہور ہونا ہی ہے نا، ایک دن تو ہوگا ہی ظہور۔ اگر اس طرح کا ظہور ہو بھی گیا، ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اگر ہمارے زمانے میں ہو جائے، وہ بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اگر آج ظہور ہو جائے اور ہماری یہ حالت ہو، یہ ظہور ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ جس طرح پیغمبر اکرم کا ظہور ہوا،
مشرکین مکہ کے کسی کام نہیں آیا، نہ صرف کام نہیں آیا بلکہ نقصان دہ ثابت ہوا ان کے لیے، چونکہ اتمام حجت ہو گئی، انہوں نے نہیں مانا۔ شاید پہلے بخشش ہو جاتی ان کی، چونکہ اتمام حجت نہ ہوتی، پیغمبر اکرم تشریف نہ لاتے اور یہ مشرکین بت پرست رہتے، شاید خدا انہیں معاف کر دیتا، چونکہ اتمام حجت نہیں ہوئی۔ لیکن جب اتمام حجت ہو جائے پھر نقصان دہ ہوتی ہے حجت۔ اگر ظہور ہو جائے ہماری یہ حالت ہو، نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے۔ سید الشہداء کا کوفے جانا کوفیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ سخت نقصان دہ ثابت ہوا کوفیوں کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ضرورت ہے عزیزان، پہلے سب سے پہلے ہم خود اس چکر سے باہر آئیں، اس کنفیوژن سے باہر آئیں، نظریاتی طور پر اس مکتب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ دنیا کو بھی بتائیں کہ افسانوں سے باہر آئیں، امید پیدا ہو ہمارے اندر بھی، لوگوں کے اندر بھی، دوسروں کے اندر بھی، اور اس امید کے نتیجے میں حرکت شروع ہو۔ یہ متبادل چیزوں سے جو اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے، متبادل راستوں سے اپنے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے، یہ تسلی عارضی ہے، وقتی ہے، جھوٹی ہے۔ جیسے پہلے اشارہ کیا کہ بہت شفاف طور پر مہدویت کا فلسفہ دین کے اندر موجود ہے اور متقن ہے۔ ہم ابھی تک یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے پورا زور لگا ہوا ہے ایمان حضرت ابو طالب ثابت کرنا۔ مخالفین مان چکے ہیں، ثابت کرنے والے ابھی بھی شک میں ہیں کہ پتہ نہیں ایمان تھا یا نہیں تھا۔ ابھی تک اسی پہ زور لگایا ہوا ہے۔ یعنی مسلم چیز کو مشکوک بنانے کا ایک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھر اس بات شروع کر دیں، ثابت کرنا شروع کر دیں۔ سورج نکل آئے اور آپ ثابت کرنا شروع کر دیں سورج آیا ہے، وہ جو بیٹھا ہوا ہے دیکھ کے آئے وہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہ شاید کہ میں غلط تو نہیں کر آیا، کسی اور چیز کو تو نہیں دیکھ لیا، کیونکہ اتنا سمجھدار پڑھا لکھا آدمی بیٹھ کے ادھر دلائل دے رہا ہے، سورج نکلا یا نہیں، اس سے شک میں پڑ جاتا ہے انسان۔ بدیہیات کو ثابت کرنا، مسلمات کو ثابت کرنا، یہاں بیٹھ کے میں آپ کے سامنے دلائل دینا شروع کر دوں خدا ہے یا نہیں ہے، یقین جان لیں اگر سب کے نہیں تو نصف لوگوں کے اندر شک پیدا ہو جائے گا کہ یہ جو مولانا نے دلائل دینا شروع کر دیے ہیں اس کا مطلب ہے بیچ میں کچھ ہے، شک پڑ جائے گا لوگوں کو۔ یہ مسلمات ہیں، حقائق ہیں، ان کو صرف سامنے پیش کر دیں۔ یہ ثابت کرنا آئے اتنی طولانی عمر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، رہتے کہاں ہیں ایک انسان اگر اتنی طولانی عمر ہو، پھر اس کو سائنس کی مدد سے ثابت کرنا، فزیکلی طور پر اس کو ثابت کرنا، اس علم سے ثابت کرنا، اس علم سے مزید کنفیوژن بڑھانا ہے۔ جبکہ اس کی مقصدیت کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ اصل روح مہدویت ہے کیا چیز جو ساری نسلوں کے لیے مشترک ہے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت ظہور فرمائیں گے اور جو افراد حضرت کے ساتھ ہوں گے، جو امت ساتھ دے گی، اور وہ لوگ جو آج زمانہ انتظار میں ہیں، زمانہ غیبت میں ہیں، اور ان میں سے جو اس مقصد کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، یہ سب خدا کی بارگاہ میں قیامت میں یکساں ہوں گے۔